کہ کینڈیڈیٹ ہے پریزیڈنٹ کے کراچی بار میں کہ سر آپ کا بینیفیسٹو کیا ہے، ہم آپ کو کیوں ووٹ دیں اور کیا کچھ آپ ہمارے لیے خواب رکھتے ہیں۔ نعیم قریشی صاحب۔ 5 منٹ گئے؟ 5 منٹ ہے ایکسٹینڈ ایک منٹ اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب دیکھنے پہ کبھی پابندی نہیں ہوتی، خواب کی تعبیر جو کر سکے وہی بہترین کینڈیڈیٹ ہے۔ آپ نہ پارکنگ بنا سکتے ہیں کیونکہ ایمنیٹی پلاٹ ہے، 2010 سے نقشہ بنا ہوا ہے، لیکن سرمد جلال عثمانی کے ٹائم سے ہم نے بڑی کوشش کی۔ ہم نے کوشش کی سینٹرلائز کورٹ ہو جائیں، تو انہوں نے سجاد علی شاہ نے اسی مائک پہ آ کے اعلان کیا تھا کہ 250 عدالتوں کا ایک جوڈیشل کمپلیکس ہوگا۔ وہ 2010 سے آج تک کمپلیکس نہیں بن سکا۔ کورنگی میں شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ چاہتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیں بار ایسوسیشن کو، کراچی 4-5 ضلعوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ کہا مسئلہ تعمیر، آپ لاک اپ سے شروع ہو جائیں اور یہاں تک آپ دیکھ لیں ہم نے جتنی بلڈنگیں بنوائیں، چاہے قیدیوں کے لیے بنوائی، بار کے لیے بنوائی۔ میرے ٹینیور میں صرف 25 آدمی کی لائبریری تھی 2006 میں جب آپ نے منتخب کیا تھا۔ آج 400 سے زیادہ کی لائبریری ہے اور اپ ڈیٹ لائبریری ہے، اس میں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ رہا مسئلہ ذمہ داری اور فرض کیا ہوتا ہے، آپ کیوں ہمیں مینڈیٹ دیتے ہیں، ہم اس مینڈیٹ پہ کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ریٹرنرشپ ایس سی سی پی کا معاملات ہیں، ایس سی سی پی کو کنٹرول فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے۔ ہم نے انتہائی کوشش کی کہ ایس سی سی پی سے جن کمپنیز کے پاس 300 400 ان کے ملازمین کے نام، ان کے خاندان کے نام، ان کے بیٹے بیٹیوں کے نام، ان کی بہوؤں کے نام، جو 400 ریٹرنرشپ ایک دفتر میں ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ انتہائی کوشش کی۔ 1998 کا کیس ہے، پی ایل ڈی میں رپورٹڈ ہے۔ امین لاکھانی صاحب نے ایس سی سی پی کے خلاف کیس کیا تھا، اس میں آج تک کوئی پیش رفت نہیں۔ اس کی پیش رفت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے الیکٹڈ لوگ آ کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے پاس 15 لوگوں کو 10 لوگوں کو ریٹرنشپ دلوا دیتے ہیں۔ یہ استحقاق الیکٹڈ لوگوں کا نہیں ہے۔ الیکٹڈ لوگوں کا استحقاق صرف عزت ہے۔ آپ نے جو عزت دے دی، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، وہ اپنا فرض سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہمیں الحمدللہ جتنی بھی کامیابی ملی، آپ نے مجھے اسی بار میں 11 دفعہ منتخب کیا۔ میں نے جو کچھ کیا آپ کے علم میں، میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، میرٹ پہ ووٹ دیں، اور میں کرٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں اس بار کو تقریباً 30 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک خواب دیکھا تھا کسی نے کہ ہم 5-7 منزلہ لائرس کلب بنائیں گے۔ لائرس کلب کے 19 کروڑ روپے کے قریب ہمارے 2007 سے رینٹ جمع ہو رہا تھا۔ وہ پروفٹ جو ہے 1 کروڑ روپے اس کا سال کا پروفٹ بھی آتا تھا۔ وہ 3.5 سال کھنڈر بن کے بیسمنٹ بنا ہوا تھا۔ جب 21 میں میں دوبارہ آپ کے سامنے منتخب ہوا تو اس قابل کیا اس کے پیسوں سے، اپنے وسائل سے، اپنے تعلقات سے، کہ وہ آج 3 کروڑ 60 لاکھ روپے کرائے پہ چلا گیا۔ آپ کی اگر صلاحیتیں تھیں، آپ کے ویژن کے لوگ تھے، آپ کے منتخب لوگ تھے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ پہ خرچ ہو۔ لائرس کلب نہ بنا ہے نہ بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ اس پہ 50 کروڑ روپے کا خرچ ہے۔ قرائی صاحب نے بہت اچھی بات کی، 5 کروڑ روپے بلاول صاحب نے یہ اناؤنس کیے، لیکن وہ ان کے ٹائم میں نہیں ملے، 2022 میں آئے۔ 2022 میں آئے، وہ پیسے ابھی بھی محفوظ ہیں۔ آدھے پیسے محفوظ ہیں، آدھے پہ چھت پڑنے کے بعد اس کا کرایہ جو ہے نا 30 لاکھ روپے، تقریباً 26 لاکھ روپے کرائے پہ جو ہے وہ شادی حال چل رہا ہے۔ جن لوگوں نے خواب دیکھا تھا لائرس کلب کا، جن لوگوں نے دعوے و وعدے کیے تھے لائرس کلب ہوگا، 4 منزل ہوگا، لائبریری ہوگی، سوئمنگ پول ہوگا، اور جناب اس میں بہت کچھ اٹریکشن، جم ہوگا، تمام چیزیں ہوں گی، وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ ہمارا 3.5 سال کا کرایہ جو ہے وہ تقریباً 7 کروڑ روپے ہوتا تھا۔ 7 کروڑ روپے کرائے کا کون حساب دے گا جو کرایہ بند ہوا؟ آج جو ہے اس 2022 کی کیبنٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ اس کھنڈر کو شادی حال کے لیے وقف کر کے اس کو جو ہے اتنی آمدنی کر دی
اب جو ہے وہ 26 لاکھ روپے مہینہ کرائے پہ ہے اور اس کا تقریباً کرایہ اتنا جمع ہو جائے گا کہ آپ 10 سال بعد اس پیسے کو ری انویسٹ کر کے اپنے وسائل پہ کھڑے ہو کے اپنا کلب بنوا سکتے ہیں. لیکن میرا ویژن بار کونسل کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے میری کوشش ہے کہ اسی دسمبر یا جنوری کے پہلے ہفتے میں مقبول باقر صاحب نے ہم سے کمٹمنٹ کیا ہے, بار کونسل کی بلڈنگ ہم نے بنائی, انوگریشن رہا تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہاسپٹل کا انوگریشن اسی دسمبر یا جنوری میں کریں گے. لیکن ہمارے پاس بلڈنگ فنڈ کے پیسے آپ کے موجود ہیں. ہم نے 50 کروڑ روپے بار کونسل کے فکس کیے ہیں. وہ پیسے خرچ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ 30 لاکھ روپے ماہانہ بار کونسل میں تنخواہیں جاتی ہیں. اس 50 کروڑ کو ری انویسٹ کر کے اس کے پروفٹ سے ہم وہ لیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس 10 کروڑ روپے بلڈنگ فنڈ ہے اور اگر 10 کروڑ روپے انہوں نے دیے ہاسپٹل کا اسٹرکچر بن کر ہم کسی کو بھی اڈاپٹ کر لیں گے, چاہے وہ انڈس ہو, چاہے ضیاء الدین ہو, چاہے وہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہو, تاکہ ہاسپٹل چلانا وکیلوں کی ذمہ داری نہیں ہے. وکیل ہاسپٹل نہیں چلا سکتے, وکیل علاج کروا سکتے ہیں. علاج کے لیے کوشش یہ ہوگی کہ آپ کا جائز مطالبہ یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے, وکلا کو بہترین علاج و معالجے کی سہولت ہوں اور بھی اس اکاؤنٹ میں ہوں جس کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. بار کے شولڈر پر, بار کے آفس بیرر پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ ہم 1000 روپے سال کے دیتے ہیں. کسی نے مجھے آج تک یہ نہیں کہا یہ 1 لاکھ روپے لے لیں یا 5 لاکھ روپے لے لیں یا 10 لاکھ روپے لے لیں. اگر پیسے ہمارے پاس کنٹریبیوشن ہو کر ایک ہیوی اماؤنٹ آ جاتا ہے, 10-15 کروڑ روپے بڑے ڈونرز ہیں, اگر ان سے لے کے دے سکتے ہیں تو ہاسپٹل بن سکتا ہے. لیکن باقی کوئی خواب آپ کا پورا نہیں ہوگا, کیونکہ ہم اپنے پیروں پہ جب تک نہیں کھڑے ہوں گے, اپنے ویژن پہ کھڑے نہیں ہوں گے, اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سیلف میڈ نہیں بنیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ.